ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص تھا، اسے مٹی کھانے کی عادت تھی۔ کیا کھاتا تھا؟ مٹی کھاتا تھا، عادت تھی اس کی مٹی کھانے کی۔ ایک مرتبہ وہ کسی دکان پر چاول لینے گیا، تو پرانا دور تھا، تو دکاندار کے پاس جو پرانے دور کا جو ایک سادہ سا ترازو ہوتا تھا، اب تو الیکٹرونک ویٹ اسکیلز ہیں تو صورتحال تبدیل ہے، لیکن وہ ایک پرانا دور تھا، اور وزن کرنے کے لیے اس کے مٹی کے باٹ تھے، باٹ کہتے تھے جس کو ویٹ کرتے۔ گاہک نے سودا مانگا، مثلا کہا کہ 1 کلو چاول دے دے، تو دکاندار نے مٹی کے بار وہ ترازو پہ رکھے اور خود اندر جا کر چاول نکالنے لگا، 1 کلو چاول۔ اب اس کو مٹی کھانے کی عادت تھی جو خریدنے کے لیے آیا تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ سودا خریدنے والے کو مٹی کھانے کی چونکہ عادت تھی، تو دکاندار جب اندر گیا تو اس نے آنکھ بچا کر باٹ سے مٹی کھانا شروع کر دی، باٹ تھا ہی مٹی کا۔ دکاندار جب اندر گیا تو اس کی آنکھ نے دیکھ لیا سائڈ سے کہ یہ تو مٹی کھا رہا ہے، اور وہ باٹ جو تھا 1 کلو کا تھا، اسے وہ مٹی کھایا جا رہا تھا ہی مٹی کا، اسے مٹی کھایا جا رہا ہے، وہ مٹی کھایا جا رہا ہے، مٹی کھایا جا رہا ہے، وہ بھی اندر میں چاول نکالے جا رہا ہے، نکالے جا رہا ہے، نکالے جا رہا ہے۔ خیر اس نے چاول لا کر رکھ دیے باٹ پر، اور وہ جو ایک پلڑے پر، تو جو باٹ تھا وہ 1 کلو کا تھا، تو 1 کلو کا ہی باٹ رکھا تھا نا۔ جب اس نے وزن کیا 1 کلو ہوا، 1 کلو جب ہوا تو اس نے دے دیا یہ 1 کلو ہے۔ اب وہ جو چاول لینے جو آیا تھا، وہ چاول لے کے جب گھر گیا تو گھر جا کر اس نے چاول کا وزن کیا، تو چاول تو 1 کلو نہیں تھا۔ اس نے دکاندار کو آ کر کہا تو نے مجھے دھوکہ دیا۔ کیسے دھوکہ دیا؟ تم نے 1 کلو کی جگہ پر کم چاول دے دیے۔ بولے دھوکہ میں نے نہیں دیا، میرا یہ جو باٹ ہے نا یہ 1 کلو کا ہی ہے، اس کا وزن کم تو نے کیا مٹی چاٹ چاٹ کر، تو تجھے جو کم وزن آیا نا تو سمجھا کہ تو مجھے دھوکہ دے گا، اصل میں تو دھوکہ خود کو دے رہا تھا، کیونکہ تو مٹی چاٹتا رہا، اس کا وزن کم ہوتا رہا۔ جب وزن کم ہوتا تو تجھے میں نے تو 1 کلو کا رکھا تھا، تو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، دراصل دھوکہ تو نے خود کو دیا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے بات بیان کی گئی ہے کہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کی کمپنیز کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ نا دھوکہ دینا، خود فریبی، یہ درست نہیں ہے، ہم دھوکے میں رہ بھی جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں دھوکے میں رہنے کی، بڑی عمدہ مثال لکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل ایک ایسا چلتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد اس طرح کی باتیں آپ نے شاید لوگوں سے سنی ہوں گی کہ اللہ معاف کرے گا، کریں گے گناہ مگر کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرے گا۔ یہ بات میں نے بھی سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ یہ بھی اصل میں دیکھا جائے تو خود فریبی ہے، یہ خود کو دھوکہ دینا۔ میں آپ کو اس حدیث پاک سے بتاتا ہوں کہ یہ خود کو دھوکہ دینا اس میں کیا ہے، کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بے وقوف ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کی پیروی کے باوجود اللہ پاک سے تمنا رکھے۔ یعنی معلوم ہوا کہ وہ بندہ جو گناہ کبیرہ کرے، فرائض چھوڑے، واجبات ترک کرے، پھر اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کی امید بھی لگائے رکھے، تو ایسا شخص بے وقوف ہے، یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ اتنا عام ہو چکا ہے، جو میں نے ابھی آپ سے بات بیان کی، اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے۔ یہ بھی خود فریبی، خود کو دھوکہ دینا ہے۔ سود کھائے گا، رشوت کھائے گا، دھوکے دے گا، مس کمنٹمنٹ کرے گا، مس ڈکلیریشن کرے گا، سود کمائے گا، سود کھائے گا، رشوت کھائے گا، دھوکے دے گا، کیا کچھ نہیں کرتا، نماز قضا کرے گا، رمضان کے فرض روزے قضا کرے گا بلا اجازت شرعی، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہیں دے گا، دھوکہ دیتا ہے یار خود کو۔ ایک بعض لوگ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔
میں کسی موضوع میں آپ کو پراپر کلیئر کر کے بات نہیں کروں گا، تھوڑا سمجھانے کے لیے، تاکہ کسی طرف میرا وہ چلا نہ جائے. کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص پر، ابھی جیسے رمضان شریف آ رہا ہے، لوگ عموماً تو رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں نا، رجب شعبان رمضان لوگوں نے زکوٰۃ کا سال، حالانکہ زکوٰۃ سال پورا ہونے پر ہے، نہ کہ شعبان رمضان یا رجب میں ہے. سال پورا ہو گیا آپ کے مال کو، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، چاہے وہ محرم میں ہو، شعبان میں ہو، یا رمضان میں ہو، یا ربیع الاول میں ہو، کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا سال کب پورا ہوتا ہے. خیر، تو کسی نے بڑی زکوٰۃ دی، تو کہیں بات چلی ہوگی تو کسی نے کہا یار اتنی زکوٰۃ، بھائی مال تھا تو زکوٰۃ بنی، اللہ کا شکر ہے. تو کسی مشورہ دینے والے نے کیا مشورہ دیا، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. یار کچھ طریقہ نہ نکالیا، پیسے کسی اور کو دے دیتے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے مالک بنا دو، تمہاری ملکیت سے نکل جاتا، بعد میں اسے لے لیتے. تو اگلا بولتے ہیں یار کیا بات کر رہا ہے، یہ کیا بات کر رہا، میں دھوکہ دوں کس کو، میں کس کو دھوکہ دوں؟ یعنی میرے ملکیت کا مال ہے اور میرا رب جانتا ہے، اور میں نے اپنی ملکیت سے نکال کر کے کسی اور کے ملکیت میں کر دیا تاکہ میری ملک میں نہ آ رہا، تاکہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو، اور وقت گزرنے کے بعد میں اسے مال واپس لے لوں گا پھر میری ملکیت میں. تو یہ جو میں جو کر رہا ہوں ٹرانزیکشن، یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ مجھ پر زکوٰۃ فرض کسی بندے نے تو کی نہیں ہے، مجھ پر میری زکوٰۃ فرض تو میرے رب نے کی ہے، اور یہ میں کر کیا رہا ہوں؟ یعنی یہ لٹرلی یہ ہوا ہے میرے، آئی وٹنس، وہ آئی وٹنس ہوں میں کہ یار یہ دھوکہ کس کو دینے کی بات کی جا رہی ہے. اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا. آپ کو میں منافقین کی ایک بات بیان کرتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 سے آیت نمبر 20 تک کل 13 آیات ہیں جو منافقین کا تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر کیا گیا ہے. 3 قسم کے لوگ اس میں ذکر کیے گئے ہیں. متقیین، یعنی وہ مخلص مسلمان جنہوں نے دل سے بھی ایمان قبول کیا اور زیادہ اور زبان سے بھی اس کا اقرار کیا. یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی کامیاب ہیں، یہی وہ خوش بخت ہیں جو قرآن کریم کی ہدایت کو قبول کرتے، اس سے فائدہ اٹھاتے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر وہ جنہوں نے نہ زبان سے ایمان لائے نہ دل میں ان کے ایمان تھا، ایمان قبول ہی نہیں کیا. یہ غیر مسلم ہے، ضدی، ہٹ درم، ایمان لانا نہیں ہے. ان کے دل پر کانوں پر مہر لگ چکی ہے، آنکھوں پر پردے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب تیسرے نمبر پر جس کا ذکر ہوا وہ برے لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا مگر ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. انہوں نے دل میں کفر چھپایا اور جھوٹے منہ کلمہ پڑھا. یہ منافق ہیں، یہی سب سے بدتر کافر ہے. اب جو منافقین کا جو یہاں ذکر ہوا، جو میں نے بیان کیا آپ کو کہ میں ان کی بات بیان کرنے جا رہا ہوں، تو یہاں دیکھیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں. کمال کی بات ہے، سمجھیے گا، ان کا نام تک نہ لیا منافق، کچھ لوگ کہتے ہیں، ان کو کچھ لوگ کر دیا. یہاں منافقوں کو کچھ لوگ کہا گیا، مطلب یہ کہ منافق اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر و خوبی، ان کا ذکر و وصف یا خوبی سے کیا جائے، یعنی ان کا ذکر کسی وصف یا خوبی سے کیا جائے، اس لائق ہی نہیں ہے. بس وہ کچھ بدبخت لوگ کہتے ہیں، بس وہ کچھ بدبخت لوگ کہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے. یہ اسلامی عقیدے کا یہاں ذکر ہے. سب سے پہلے یہ 2 کنارے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں، یہ 2 کنارے ہیں. ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، یہ 2 کنارے ہیں، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا. اب نبیوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اسلامی ضروری عقائد پر ایمان انہی 2 کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی منافقوں نے کہا ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، غرض تمام اسلامی عقائد پر ایمان لائے، مگر اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں.
یعنی یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم پکے مسلمان ہیں، لیکن ان کا یہ اقرار، ان کا یہ ایمان صرف اور صرف زبان کی حد تک ہے، یہ بدبخت دل سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہاں ذہن میں سوال یہ ابھر سکتا ہے کہ اگر انہوں نے ایمان قبول کرنا ہی نہیں تھا، دل سے کلمہ پڑھنا ہی نہیں تھا، تو زبان سے کہتے کیوں تھے؟ زبان سے کیوں کہتے تھے؟ اس کا بیان بھی اللہ فرما رہا ہے، فرماتا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ کیا دینا چاہتے ہیں؟ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کس کو؟ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، یعنی یہ زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تاکہ انہیں مسلمان ہی سمجھا جائے، ان پر وہی نوازشات ہو جو مسلمانوں پر ہوتی ہیں۔ پیارے آقا ان کے ساتھ اسی شفقت کے ساتھ پیش آئے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مسلمان انہیں اپنا بھائی سمجھے، ان کی جان مال کی حفاظت کی جیسے کہ جو تراکیب ہوتی ہے ان کی بھی بنتی رہے۔ اسلامی سلطنت میں جو ایک مسلمان کو حیثیت حاصل ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ دل میں کفر بھی چھپائے رکھتے ہیں اور یہ چاہتے کہ اسی ہمیں اہمیت بھی حاصل رہے۔ یہ اللہ پاک کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش میں ہے، جبکہ حال یہ ہے، آگے فرمایا، جبکہ حال یہ ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یہ دھوکہ خود کو دے رہے ہیں، یہ فریب خود کو دے رہے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں کہ اللہ پاک کو، اس کے پیارے حبیب کو بھلا کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے جس سے کوئی چھپا ہوا ہو۔ دھوکہ آپ کس کو دیں گے؟ جس سے کوئی چھپا ہوا ہو۔ اللہ پاک علام الغیوب، غیبوں کو جاننے والا، وہ سب چھپی باتیں جانتا ہے، دلوں کے حال سے بھی بخوبی واقف ہے۔ کائنات کی وسعتوں میں ایک ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو رب قدیر سے چھپ سکتا ہو، لہذا اللہ پاک کو ہرگز دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ پاک کے خلیفہ اعظم ہیں۔ رب قدیر نے اپنے حبیب کو ما کانا وما یکون، یعنی جو ہو چکا جو ہوگا سب کا علم عطا فرما دیا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں یہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آپ تو ابتدا ہی سے ہر ایک کی حقیقت اور ہر ایک کے انجام سے خبردار یعنی باخبر ہیں، اور ایک وقت آیا آپ نے سب فرما دیا۔ جنتی جنت میں گئے، جہنمی جہنم میں گئے، اس تک کا بیان کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جس سے یاد رکھا، جو اسے بھلا دیا، اور ہم میں اس کو بڑا مقام حاصل تھا جسے نبی پاک ان فرمانوں کو یاد رکھا تھا۔ سب بیان کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر بیان کیا تھا۔ خیر، الغرض یہ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب کی حقیقت اور سب کے انجام سے باخبر ہوں، انہیں بھلا کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ لہذا سچ یہی ہے کہ یہ منافق لوگ پانی پر دیوار بنانے میں مصروف تھے۔ یہ خود کو دھوکہ دینا، اس کو کہتے خود فریبی۔ پانی پر دیوار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ناممکن کاموں کے پیچھے پڑا جاتا ہے۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو بیان ہوا یہ منافقین کی علامت ہے، یہ خود فریبی ہے، اور یہ ہمیں بیان کیا گیا کہ اے مسلمانوں، یہ منافقوں کی اس کیفیت کو جانو۔ یعنی یہ دو آیات ہم نے جو سننے کی سعادت حاصل کی، جو میں نے آپ کو اس کا ترجمہ اور تفسیر کچھ بیان کی، ترجمہ کنز العرفان سے تھا، ان سے ہمیں سیکھنے کو تو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن دو باتیں جو یہاں خاص طور پہ اس آیت کریمہ کے تحت ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ قول و فعل کے تضاد سے بچا جائے، یہ بھی منافقوں کی علامت ہے، دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور ہو، سیدھے ہو جائیں، ستھرے ہو جائیں، صاف ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں۔ یہ فریبی، یہ چالاکی، اس طرح کی جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے والی، لوگوں کو دھوکہ دینے والی عادت ہونی نہیں چاہیے۔ یہ منافقین کی علامتیں آپ کو میں حدیث سناتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعلق سے جو کچھ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہوتے ہیں منافقین۔ 4 باتیں ایسی ہیں کہ یہ جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔
اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور خود کو مسلمان سمجھے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ اب آج یہ پکی نیت کرے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ خدا اگر یہ مجھ میں ہے، نہیں یہ نہیں دیکھے، ہاں یہ مجھ میں ہے تو نہیں۔ نمبر 1، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ اگر میں امانت کا تصور بیان کروں تو میرا پورا بیان ہے یہ۔ امانت میں خیانت نہیں، ایون کہ آزاد تک امانت ہے۔ منصب ہے نا، منصب بھی امانت، یعنی کوئی کسی منصب کا اہل ہے، یعنی فار ایگزامپل آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ فلاں منصب پر کسی کو منصب کسی کو دیں، عہدہ کسی کو دیں، فلاں سیٹ کسی کو دیں، یہ آپ کو اختیار حاصل ہے، اور جسے آپ دے رہے اس سے زیادہ اہل موجود ہے۔ آپ جسے دے رہے اس سے زیادہ اہل کیپیبل پرسن موجود ہے، ڈیزرو کرتا ہے، میرٹ پر آتا ہے کہ اس کو یہ سیٹ دی جائے، اور آپ اس کی جگہ پر کسی اور کو یہ سیٹ دیتے ہیں، تو آپ نے گویا اپنے منصب کے ساتھ خیانت کی۔ اتنی ڈیٹیل ہے امانت کی، اتنی ڈیٹیل ہے امانت کی کہ جس میں امانت نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اتنی ڈیٹیل ہے امانت کی، امانت لوگ سمجھے ہی نہیں ہیں۔ یہاں تو امانت صرف یہ ہے ہمارے یہاں کہ پیسہ دیا، سنبھال کے رکھا، پیسہ اس کو واپس کر دیا، یہ بھی امانت کی ایک قسم ہے، آپ کو امانت کے طور پر دی، آپ نے واپس کر دی۔ لیکن جو اپنے منصب، اپنے عہدے، اپنے کاموں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اپنے کان کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں خیانت میں آ جاتی ہیں۔ یہ میں نے امانت و خیانت کا ایک الگ سے تصور بیان کیا، یہاں تو ایک بات جو بیان کی وہ اس حدیث کی تحت میں نے بیان نہیں کیا، ایک امانت کے تعلق سے میں نے پڑھا تھا، اس سے میں نے آپ کو بیان کیا۔ سورہ مومنون کے اندر بھی امانت کا ذکر ہے کہ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ امانت ادا کرتے ہیں اور وعدہ پورا کرتے ہیں۔ تو امانت کا ایک بڑا تصور، یعنی کہ جو بندوں اور اللہ اس کے بندوں کے ساتھ جو کچھ آپ نے امانت اور وعدے کا معاملہ کیا اس کو پورا کرنا۔ تو خیر، منافقین کی پہلی علامت کیا تھی؟ امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی، نمبر 1۔ نمبر 2، جب بات کرے جھوٹ بولے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا یعنی اب تو آپ نے اصطلاح سنی کہ سفید جھوٹ، جھوٹ سفید ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ جیسا کالا تو کچھ ہے بھی نہیں، یعنی جھوٹ ایسا بولتا کہ لوگ سب سمجھتے ہیں۔ تو منافقین کی دوسری علامت کیا ہے؟ جب بات کرے جھوٹ بولے۔ تیسری، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ چوتھی، جھگڑا کرے تو گالی دے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یعنی سب الگ الگ موضوع ہیں، امانت الگ موضوع ہے یا نہیں ہے، جھوٹ الگ موضوع ہے یا نہیں ہے، اچھا وعدہ پورا کرنا، یعنی بالکل ٹوٹلی انٹینشنلی وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ آنا ہے ہی نہیں، آنا ہے ہی نہیں، کنفرم آنا ہے ہی نہیں، دینا ہے ہی نہیں، کمٹمنٹ پورا کرنا ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ہے، پھر بھی ایٹ دا ٹائم آف ڈسکشن وہ ایسا ڈکلیئر کرتا ہے خود کو بائی وائس، ایسا ڈکلیئر کرتا ہے کہ بس کہہ دیا نا آپ کو، بس ختم نا، میں نے بول دیا تو یار آپ کو بھروسہ نہیں ہے، یہی تو غلطی ہو گئی، اس کو آپ پر بھروسہ کر لیا، مگر اس کو پتہ ہے میں نے نہیں کرنا، پتہ ہی نہیں کرنا، اور وہ جھوٹا کمٹمنٹ کر رہا ہے، فیوچر کمٹمنٹ۔ وعدہ تو آگے مستقبل کے تعلق سے ہے نا، ماضی کے تعلق سے وعدے کا کیا ہے؟ ہم جھوٹا کمٹمنٹ کرتے ہیں، یہ وعدہ خلافی۔ اگر آپ پہنچ بھی گئے نا یہ کہنے کے بعد بھی، یا چل یار کر لیتے، یار بولا تھا نا کر لے، لیکن اس وقت ایٹ دا ٹائم آف ڈسکشن جو آپ نے اس سے جو کمٹمنٹ کی وہ مس کمٹمنٹ تھی، آپ نے کرنا نہیں تھا، آپ کو پتا تھا میں نے نہیں کرنا، اب ایسا یا جان چھوڑا رہا ہوں، یا جو بھی کچھ آپ کہنا چاہ رہے وہ آپ میں کر رہا ہوں، اگر آپ بعد میں وہ کر بھی چکے نا، تب بھی اس وقت جو آپ نے جو غلط بیانی کی نا، وعدہ، یہ وعدہ خلافی ہے، اس کا گناہ تو ملے گا، توبہ تو کرنی پڑے گی۔ ہاں، آپ کے ذہن میں ہے کہ میں آؤں گا، جیسے کہ آج اجتماع ہوا، ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ
اتنے اسلامی بھائی یوں تو نہیں نا جمع ہو جاتے ہیں کہ خالی فون ہوا، میسیج ہوا، واٹس ایپ ہوا اور آپ آ گئے، بات چیت کی ہوگی، تھوڑا سا تیار کیا ہوگا، پلیز آئیے گا، اجتماع ہے، نیکی کی دعوت ہے، ثواب میں وغیرہ وغیرہ، جو ایک انفرادی کوشش ہوتی ہے، نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، تو ماشاءاللہ تبھی یہ جمع ہوتے ہیں، ورنہ یہ خالی ایسے ہی مطلب کہ خالی ہلکی پھلکی گفتگو سے یہ جمع کرنا اتنا آسان ہے، وہ بھی دین کے نام پر، نہ پیسے اور نوکری تھوڑی بٹ رہی ہے کہ آدمی فجر سے پہلے لائن لگا کے فائل لینے کے لیے بیٹھ جائے گا. یہ اللہ اس کے رسول کے دین کی باتیں، اس سے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے لانے کے لیے. انہی کو لانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے جو بلانے والا بھی اور جس کو بلایا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں جنت کے طالب ہیں، دونوں جنت کے طالب ہیں، مگر پھر بھی ایک کو کھینچنا ہی پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. خیر، تو اب وہ ایٹ دا ٹائم جب بات کی جائے رہی تھی اجتماع کی، میں نے آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں، اور آپ کو ہے کہ یار چلو میں آؤں گا، اور آپ نہیں آئے. اس وقت طے تھا میں آؤں گا، یار میں ہوں، I will be there، آپ لوگ لکھتے ہیں نا I will be there 5th and 6th 4 and 5 4 اور 5 فروری کو انشاءاللہ فیضان مدینہ میں. اور وہ آپ نے کمٹمنٹ کر دی اور آپ کے ذہن میں ہے کہ میں آؤں گا، اور خدا نہ خاصا انفارچونیٹ کوئی بھی کیس ہو گیا، اللہ نہ کرے، یا آپ کا دل ہی بدل گیا اور آپ نہیں آئے، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، اس کو وعدہ خلافی نہیں کہیں. نہ مبلغ کہے گا یہ وعدہ خلاف ہے. اگر مبلغ علم والا ہے تو اس کو وعدہ خلاف، یار آپ نے دھوکہ دیا. نہیں، یہ دھوکہ نہیں دیا، اس نے سب صحیح بات کی تھی یار، مگر کچھ بھی ہو گیا، اس کو کیا پتا تھا کہ کل کیا ہونا ہے، اور دل بدل گیا. مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے، کرنا نہیں چاہیے کہ لوگوں میں آپ کا نام خراب ہوگا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضیہ میں فرماتے ہیں جس طرح برے کاموں سے بچنا ہے نا مسلمان کو، ادھر مسلمان کو چاہیے کہ برے ناموں سے بھی بچے، کہ اس کو کسی برے نام سے یاد کیا جائے. کہتے ہیں بھائی گولی، ہمارے ایک ورڈ ہے نا گولی دے گیا، تو اپنے گولی ولی والے لوگ نہیں ہیں، اپنے محبت والے لوگ ہیں. گولی دینے والا ہمارا ہوتا نہیں، نہ ہم کسی کے بارے میں یہ بات کہیں. مبلغی کے تو مبلغ کی زبان میں تو یہ بات سوٹ کرتی بھی نہیں ہے، وہ بعد میں اس کو شرمندہ کرتا. مبلغ شرمندہ نہیں کرتا، مبلغ کی ایک عادت یاد رکھیے گا. مبلغ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہوگا، دین کی خدمت کرنے والا ہوگا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا، مبلغ ہوگا نا، وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں کرے گا کہ آپ شرمندہ ہو جائیں اس کی بات سن. یعنی یوں تانا دینا یا ایسی بات آر دلانا، یار آپ نے زبان کی تھی نہیں ہے، اب ایسا نہیں کہنا. مبلغ بالکل نظر انداز، اور ایک بڑا ظرف مبلغ ہوتا ہے، بڑے ظرف والا. جس کا ظرف کم ہو وہ مبلغ کیسے بنے گا؟ مبلغ کا ظرف بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ظرف ہوتا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، نہ وہ اپنے جس کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے یا دے رہے ہوتے ہیں نہ اس کو کبھی ڈس اپوائنٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ امید میں جیتا ہے اور امیدیں دلاتا رہتا ہے. اس کا کام ہی امید میں رہنا ہے اور امیدیں دلانا ہے. اور اس کو امید رکھنے میں نقصان کیا کہ تیرا کام پہنچانا تھا، منمانا تیرا ٹھیکہ تھا، کب تو نے پہنچا دیا. ثواب پر نظر رکھ، اللہ پاک تجھے اجر دے گا. کیا پتہ کہ وہ نہ آنے والا اس سے زیادہ ثواب والے کام میں مصروف ہو چکا ہو، ماں کی خدمت میں، والد کی خدمت میں، بھی بچوں کے تعلق سے کوئی ایسی پریشانی ہو گئی ہو. کیا عجب. اچھا، مبلغ حسن ظن والا ہوتا، بدگمانی والا نہیں ہوتا. جو بدگمانی میں جیے تو خود وہی بیمار ہے، اس کو کیا کسی کا علاج کرے گا؟ اس کو خود کھانسی لگی ہوئی ہے، ماس لگا، اپنا علاج لگا. تو یہ مبلغ جو بیان کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، ضرور نہیں ہے اس کا بھی امامہ بھی سر پر ہو. بلغانی وائلو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا. تو جب ہم نیکی کی دعوت دینے والے بنے نا تو یہ خوبیاں بیسک نیڈ ہے مبلغ کی. علم ہوگا تو وہ بیان اور نیکی کی دعوت دے سکے گا نا. بات پہ بدگمان ہو جائے، بات پہ ڈانٹے، بات پہ جھاڑے، بات پہ ٹوکے، بات پہ دل برداشتہ ہو جائے، دل برداشتہ کرتا بھی رہے، نہ اس کا دل ہے نہ کسی کا دل رہنے دیتا ہے. تو یوں مطلب کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، مبلغ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جو بڑے کام کرنے کے یا نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں انہیں دل بڑا رکھنا ہے. امیر صاحب فرمایا سمندر ہونا چاہیے، سارا کچھ اپنے اندر لے کے سب کو اپنے رنگ میں رنگ دے. اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت کا بھی سلیقہ عطا فرمائے. تو یہ چلو ضمناً بات چلی، تو چونکہ ہمارے اسلامی بھائی اجتماع کی تیاریاں کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، تو بعض اوقات بڑی امید ہوتی ہے کہ فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے،
اور وہ نہیں آ رہے ہوتے تو ڈس اپوائنٹ. کس چیز کا ڈس اپوائنٹ کرنا؟ میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں، اپنے رب کے دیدار کے لیے جی رہا ہوں. میرا جینا کچھ اور ہے. میں تو جی رہا ہوں کہ اللہ پاک کا جنت میں دیدار کرنا. اللہ جنت دے دے اور جنت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا. بس جینے کی وجہ نا ڈائریکشن ہی چینج کرنی ہوتی ہے. تو آدمی ڈس اپوائنٹمنٹ، دل برداشتہ ہو نہیں رہا ہوتا، یہ نہیں ہو رہا ہوتا، بڑا تھک گیا، بڑا کر لیا، مانتے نہیں. ارے بھائی آپ اپنا کام کرو نا. مؤذن اذان دیتا ہے نا یار، کوئی نماز پڑھنے آتا نہیں تو مؤذن اذان دینا بند کب کرتا ہے؟ آپ کا کام اور میرا کام نیکی کی دعوت دینا. کیا کام ہے؟ یہاں سے آپ جائیں نا تو یہ ذہن لے کے جائیں، آپ کا میرا کام کیا ہے؟ آپ کا میرا کام کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. دل جلائیں گناہوں کے بڑھنے پر، مگر کسی کو جلائیں نہیں. آپ کو دل جلانے کی اجازت ہے، کسی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے. دل جلائیں، دل جلا کا کباب ہو جائے، اور آخرت کی یاد میں کباب ہوگا تو اس کی لذت بھی کچھ اور ہو جائے گی. کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. تو یہ دل کا کباب بننا کچھ اور ہوتا ہے. دل جل کے کباب ہو گیا، یہ باقاعدہ ایک محاورہ بھی بنتا ہے. خیر، 4 منافقین کی علامتیں ہم نے سنی. نمبر 1، امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے. نمبر 2، جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. نمبر 3، وعدہ خلافی کرتا ہے. نمبر 4، گالی دیتا ہے. کئیوں کو تو گالی ہیلپنگ ورب ہے. ہاں، کئیوں کی گالی ہیلپنگ ورب ہے، سینٹنس پورا نہیں ہوتا. اچھا بعد میں بولو گالی دی، بولا میں نے گالی کب دی؟ اس کو بولو آپ کو میرے سے زیادہ تجربہ ہوگا. یار آپ گالی کیوں دے رہے؟ میں نے گالی کب دی؟ وہ گالی دیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ میرے منہ سے جو نکلتی نہیں گالی ہے. گالیاں دے رہا ہوتا ہے، گالیاں دے رہا ہوتا ہے، گالیاں ہی دے رہا ہوتا ہے. اچھا ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہو رہے تو ہماری بھی دوستی ایسوں کے ساتھ ہے. بات پر چائے پیتے پیتے ماں بہن کی گالیاں دے گا، ابے تیری تیرا وہ کرتا رہے گا یہ. اچھا ہم بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ کیفیت ہے ہماری نا، چائے پیتے پیتے، بسکٹ کھاتے کھاتے، سوپ، آج کل تو سوپ کا سیزن ہے، چلو سوپ پیتے پیتے یہ، اور ماں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بس ہے لگا ہوا ہے. مگر تھوڑی دیر کے اس کے کپڑے پر سوپ گر گیا. اب یہ وہی گالی دوبارہ ریپیٹ کرے گا. اب وہ بولے گالی نہیں دینا. اب اتنی دیر سے تیرے پورے خاندان کو وہ مطلب کہ گنتی میں لا رہا تھا تو پتا نہ چلا، اب سوپ گرا اب گالی دے گا. گالی یعنی مذاق میں ماں بہن کو گالی دینا ویلڈ تھا، اب جیسے غصے میں گالی دے گا تو انویلڈ ہو گیا. اب یہ ویلڈ اور انویلڈ کی کنڈیشن آپ کون ہوتے کرنے والے؟ اصل میں آپ کی غیرت تھوڑی دیر کے لیے چلی گئی تھی، اب تھوڑی دیر کے بعد آپ کی غیرت واپس. یعنی مذاق میں گالی دے تو آپ بے غیرت، اور اگر آپ کو غصے میں گالی دے تو آپ غیرت مند. واٹ از دس؟ یہ کون سا فرق پیدا کر دیا آپ نے اپنی طبیعت میں؟ اچھا پھر ایسے کہتا بیٹھتے کیوں ہے کہ جو گالیوں پر گالیاں دیتا ہو؟ یہ صحبت ہی غلط ہے، یہ گیدرنگ ہی غلط ہے، غلط ہے. بعض تو سیٹ اور آفیسر ہوتے ہیں جن کو کام ہی گالی دے کر لینا آتا ہے. ہاں مجھے پتا ہے. ایک دوست تھا، جاب کرتا تھا، پروفیشنل تھا، جاب کرتا تھا. تو اس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ اس کا یہ کہنا ہوتا تھا یار بس وہ پھنس گیا تھا. کیا کرے، بے روزگار آدمی بعض اوقات جب روزگار مل رہا ہوتا تو پھنس جاتا ہے. اس کو سیٹ بھی ایسا مل جاتا ہے یا سپروائزر ایسا مل جاتا ہے یا اس کو ایسا بن جاتا ہے تو وہ آدھی تنگ کا کام کی آدھی تنگ کا گالی کی لیتا ہوں. 50-50. سیٹ کو گالی دینے کا شوق ہے، آفیسر کو گالی دینے کا شوق ہے، وہ کرتا گالیاں دیتا رہتا ہے. اب بے روزگار آدمی نوکری بھی چھوڑ دے تو کہاں جائے؟ تو یوں ایسا ہوتا ہے. بعضوں کی عادت ہوتا ہے. خدا نہ خاصا اگر ہمیں یہ عادت ہے یا میرے دیکھنے سننے والوں میں کسی میں یہ عادت ہے، خدا نہ خاصا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو یاد رکھنا ہے کہ بات پہ گالیاں دینا، جھگڑا کرے تو گالی دے، یہ کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت. بچنا ہے، اور ظاہر و باطن کے تضاد سے بچنا ہے کہ اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور. نہ ایسا پاک صاف ستھرا ملے تو مزہ آ جائے. اندر بھی صاف باہر بھی صاف، جو اس کے پاس بیٹھے نا وہ بھی صاف الصاف، جیسے میرے مرشد ہے الحمدللہ. اندر بھی صاف باہر بھی صاف، ایسے صاف ہوتے ہیں ان کے پاس آتا ہے تو وہ بھی صاف ہو جاتا ہے.
کچھ لوگوں کا جو نیچر ہوتا ہے نا وہ پاکیزہ پانی کی طرح ہوتا ہے، خود بھی پاک اور جس پر برس پڑے وہ بھی پاک کر دیتا ہے۔ نیچر ہونا بھی ایسا چاہیے ہماری طبیعت ہی ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہمارے پاس آئے نا کچھ پائے، یار کچھ پائے، یہ وہ پائے نہیں ہے کچھ پائے، کچھ حاصل کرے، کچھ گین کرے اور اچھا گین کرے، یہ ہم سب کو چاہیے۔ میرے سارے دیکھنے سننے والے، اسپیشلی میرے مبلغین اور نیکی کی دعوت دینے والوں کو یہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ کے بعد کوئی بیٹھا ہے نا تو ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمارے پاس اس لیے نہیں آتا کہ ہم سے کچھ اور باتیں سنے، وہ ساری باتیں اسے بھی سنے، ہم سے بھی وہی سنے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ ہوتے جن سے لوگ ملائی تکے کی نہیں، زمزم اور کھجور کی تمنا رکھتے ہیں، رائٹ؟ یار اس کے پاس گیا ہو نا تو زمزم کا پانی ملے گا اور مدینے کی کھجور ملے گی، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ آپ سے تکے اور بروس کی تمنا نہیں رکھتا کہ وہ تو میں کھاتا رہتا ہوں، مگر اس اللہ والے کے پاس گیا ہوں، عاشق رسول کے پاس گیا ہوں تو یہاں مدینے کی باتیں ملیں گی، مکے کی باتیں ملیں گی، زمزم مکے کی طرف کی اشارہ ہے اور کھجور مدینے کی طرف اشارہ، یعنی مکے مدینے کی باتیں ملیں گی، قبر و آخرت کی باتیں ملیں گی۔ اٹھ کے جاتا ہوں تو تھوڑی میری دنیا کی محبت کم ہوگی، کچھ گرد و غبار دور ہوگا، یعنی وہ اپنی گفتگو سے دلوں کو جھاڑتا ہے، دلوں کی گرد کو دور کرتا ہے۔ ایسی صحبت اللہ آپ کو مجھے نصیب کر دے، ہے ایسا نہیں ہے یار کہاں ایسی صحبت، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ ہماری صحبت بھی اتنی خوبصورت صحبت ہونی چاہیے، اتنی پیاری صحبت ہونی چاہیے کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ کئیوں کی سوچو یار میں ایسا کہوں، یہ سوچ ختم کر دیں۔ اینی بڈی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ۔ اچھا اس سے خود کیا کب تھا، اس سے خود سے تھوڑی یہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی ایسی رحمت برس پڑی کہ وہ ایسا ہو گیا، تو کیا میں اپنے رب کا بندہ نہیں؟ کیا میں اپنے نبی کا غلام نہیں؟ میں تمنا تو کروں یا اللہ جس طرح تو نے اس پر اپنی رحمت برسائی ہے مجھ پر بھی برسا دے، کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا بھی دل صاف ہو جائے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر تو میں کلامہ سے کم نہیں سمجھتا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو تب بھی شعر ہے، پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرو تب بھی یہی ہے، نعت حمد بھی بن جاتا ہے، نعت بھی بن جاتا ہے، اور کسی ولی کے آگے بیان کرو تو استغاثہ بھی بن جاتا ہے۔ سوچئے اب، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اپنے اس کو حمد کی طرف پڑھے تبھی درست ہے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرے تو نعت بن جاتی ہے تب بھی درست ہے، کسی پیر و مرشد ولی کامل کی بارگاہ میں عرض کریں تب بھی درست بن جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ ایک شعر خود اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کر دو تب یہ شعر مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ شعر بڑا پیارا ہے، یہ ذہن بنا لے کہ میں نے یہ خود کو دھوکہ دینا، کسی کو دھوکہ دے کر بھی خود ہی کو اپنے لاس ہے۔ آپ جب کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، دراصل ہم خود کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی چیز خریدتے تو آدھا دانہ کم لیتے اور جب کوئی چیز بیچتے تو ایک دانہ زیادہ دیا کرتے تھے۔ جب کوئی چیز خریدتے تو آدھا دانہ کم لیتے اور جب کوئی چیز بیچتے تو ایک دانہ زیادہ دیتے۔ اور کیا فرماتے اب یہ سنیے، فرماتے خرابی ہے اس کے لیے جو ایک دانے کے بدلے ایسی جنت بیچتا ہے جس کی چورائی زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ کتنے نقصان میں ہے وہ شخص جو ویل یعنی جہنم کے بدلے توبہ یعنی جنت کو بیچ ڈالتا ہے۔ عقل والوں کے لیے نا باتیں، تو یہ باتیں کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ عبرت کون لے گا؟ عقل۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے نظر والو، عقل والو، عبرت حاصل کرو۔ یہاں عقل والا بھی کہا جا رہا ہے ایک جگہ پر، اور ایک جگہ پر نظر والا کہا جا رہا ہے۔ بھائی نظر تو آ رہا ہے، یہ نظر نہیں ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، یہ دل کی جو نظر ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے۔ اور عقل
جس کی سمجھ میں اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، جس کی سمجھ میں ایمان کی حلاوت آ جائے، جو مسلمان ہے، جو ان باتوں کو سمجھتا ہے، اپنے نفع نقصان کو نہ سمجھا، تو مطلب کہ جنت کا سودا کر رہا ہے اور جہنم خرید رہا ہے، جنت کے بدلے جہنم خرید رہا ہے. یہ خود کو دھوکہ دینا ہے. یہ تجارت میں جو دھوکہ دیتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، پلاٹ میں، عمارت میں، پتہ نہیں کیا کیا. ابے بجری کر دے آگے پیچھے، سیمنٹ کر دے آگے پیچھے. تو دھوکہ دے کس کو رہا ہے بدبخت؟ تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تجھے اپنی عاقبت کی کوئی پرواہ نہیں؟ آگے پیچھے سازشیں کر کر اپنے چیلے چمچوں کو آگے کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر خود کو وائٹ کالر ثابت کر رہا ہے. تیرا رب نہیں جانتا کہ تو کون ہے؟ جھوٹی چاپلوسیاں اور جھوٹی خوشامدیں کر کر تو دھوکہ دے کس کو رہا ہے؟ سوچ میرے پیارے سے بھائی، سوچنے کی باتیں کر رہا ہوں. تیرا رب جانتا نہیں کہ تیرے دل میں کیا ہے، تیری زبان پر کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے، ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ وہ دلوں میں آنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے. کی شان ہے. اس سے کیا چیز چھپ سکتی ہے؟ کیوں بندہ دھوکہ دے؟ کیوں بندہ جھوٹ بولے؟ کیوں بندہ وعدہ خلاف بھی کرے؟ میں نہیں ہوں، تیرا رب جانتا ہے کہ تو ہے یا نہیں ہے. میں نے نہیں کیا، تیرا رب جانتا ہے کہ تو نے کیا یا نہیں کیا. میں ایسا نہیں، تیرا رب جانتا ہے کہ تو کیسا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے اچھا اپنے آپ کو رکھا، مگر تو اچھا آدمی نہیں ہے. یہ خود سے بات کرے بندہ، میں اچھا آدمی نہیں ہوں، میں برا آدمی. یوں کر کے مطلب بندہ اپنے نفس کے ساتھ کچھ مخاطب تو ہو. کہتے ہیں نا کہ مشکل تو کام یہ ہے کہ بندہ خود سے تو ملے. دنیا سے ملتے ہو، خود سے تو ملو. آئینے کے سامنے خود کو دیکھتے ہو سنوارنے کے لیے، ذرا دل میں جھانکو تو پتہ چلے کہ گند کتنا بھرا ہوا ہے ہمارے دل کے اندر. اس گندگی میں رہ کر تم روحانیت کی خوشبو تلاش کرتے ہو. اپنے دل کو گندگی سے پاک تو کرو، دل کو صاف ستھرا تو کرے. قیامت کے دن وہ کامیاب ہے جو قلب سلیم لے کر آیا، اللہ پاک کے حضور اچھا قلب لے کر آیا. تیرا رب جانتا ہے کہ تو کون ہے. ایک ہی بات ہے پیارے صاحب بھائیو، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. ہمارا رب ہمارے ارادے کو جانتا ہے، ہماری باتوں کو جانتا ہے، ہماری کیفیات کو جانتا ہے ہمارا رب. اور اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. میں نے منافقین کی علامتوں میں آپ کو کچھ باتیں بیان کی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں دھوکہ دینے سے بچائے. دھوکہ کھانے سے بھی اللہ پاک ہماری حفاظت کرے. کہتے ہیں کہ تکبر سے بھی بچو، کیونکہ تکبر بھی خود فریبی کا نام ہے. تکبر خود فریبی کا نام ہے. کس چیز کا تکبر کرتے ہو؟ کس چیز پر ناز کرتے ہو؟ کس چیز پر تم اتراتے ہو؟ ایک قدرت کی لاٹھی پڑتی ہے نا، دھاڑ کر کے بندہ کہیں کا بھی نہیں رہتا. آپ نے بھی دیکھو کہ میں نے بھی دیکھے پیارے سائیں بھائیو، راتوں رات زکات دینے والے زکات لینے والے بن جاتے ہیں، عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں. کہ عزت تو ذلت اللہ کے دستے کو. ہر وقت اپنے رب سے ڈرتا رہے، ہر وقت اپنے رب سے ڈرتا رہے. مولا میں تیرا محتاج بندہ ہوں، مجھ پر کرم کی نظر رکھنا، میں ذلیل اور رسوا نہ ہو جاؤں. یا اللہ زوال نعمت سے بچا. کیا کہتا رہے؟ یہ اپنی دعاؤں میں لے لو میرے پیارے اسلام. جب بھی دعا کرے نا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جب دعا کرتے، ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے، یہ بھی دعا کیا کرے. کیا دعا کیا کرے؟ یا اللہ پاک مجھے زوال نعمت سے بچا. یہ دعا کرے، یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لے. یہ مطلب بڑا مطلب کہ دیکھا میں ہے پیارے صاحب بھائی. یعنی میں نے خودکشی کے اسباب پر غور کیا ہے، خودکشی کے اسباب پر غور کیا ہے. جب آدمی کی نعمت کو زوال لگ جاتا ہے اور ذلت اور رسوائی کا جب اس کو اندیشہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سوائے خودکشی کے کوئی راستہ نہیں ہے. اس سے لمحے پہلے نارمل تھا. یہ کبھی زندگی میں جو خودکشی کرتے ہوتے، کیا وہ کوئی پلاننگ کر کے، بہت سالوں کی پلاننگ ہوتی ہے خودکشی کرنے کی؟ بس وہ گھڑیاں آتی ہیں کہ بندہ خودکشی کر بیٹھتا ہے. ساری عقل، ساری پڑھائی، ساری تعلیم ایک طرف رہ جاتی ہے. قربان جو میں اپنے پیر و مرشد امیر سنت پر چیلنج آج تک قائم ہے. ایک عالم دین ہو، دین کا عالم، کوئی ایک عالم دین ثابت کر کے دوسرے خودکشی کی ہو، نیور. آپ کبھی ثابت نہیں کر سکتے. ہو عالم دین،
اور خودکشی کی ہو، نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے خودکشی، اس کا اصل خودکشی کیسے کرے گا؟ وہ عالم دین ہے، اس کا اپنے رب پر بھروسہ ہے، اپنے رب پر توکل ہے، اپنے رب پر اعتماد ہے کہ عزت و ذلت میرے رب کے دستے قدرت میں ہے، وہ لمحے میں میرے حالات کو بدل دے گا. تو ایسے کبھی بھی حالات پیدا اگر ہوں تو خودکشی کی طرف نہیں جائے، بلکہ میں یہاں پر ان کو بھی ایڈریس کروں گا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اتنا تنگ کیا ہوا کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ان کے فیملی ممبر میں سے کوئی فیلئر موڈ میں چلا جاتا ہے تو اس کے پاس معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑتے. اس کو کہنے سننے کا اتنا مطلب کہ وہ خوف ہو جاتا ہے کہ اب میں گھر جاؤں کیسے، اس کے پاؤں بھاری پڑ جاتے ہیں. بیوی کی باتیں سنوں، ماں باپ کی باتیں سنوں، بچوں کی باتیں سنوں، بچہ کہتا ہے ماں باپ کی باتیں سنوں، استاد کی باتیں سنوں، آفیسر کی باتیں سنوں، فلاں کی باتیں سنوں، اس کی باتیں سنوں، پولیس کی باتیں سنوں، میرے ساتھ جو کام کرے وہ بھی تھو کرے گا، ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، ایسا کر دیا. ثم معاذ اللہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، سوائے خودکشی کو نظر نہیں آتا. کیا ہم اپنی سوسائٹی میں کوئی وسعت نہیں ہلا سکتے؟ کیا بچائیں لوگوں کو، ان کے لیے کوئی آپشن رکھیں، ان کے لیے کوئی گنجائش رکھیں، ان کے لیے کوئی اسپیس رکھے. پیارے صاحب بھائیو، وی آر ہیئر، ہم ہیں، نو ٹینشن. بچہ فیل ہو گیا نا تو کیا آگے امتحانات نہیں ہیں؟ اچھا کیا صرف پڑھائی رہے گی زندگی گزارنے کے لیے؟ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ نہیں پڑھ سک رہا، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، نہیں پڑھ سک رہا تو کیا جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی روزگار ہیں؟ نہیں. کیا بے پڑھے لکھے لوگ بے روزگار خالی گھوم رہے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ خالی تعلیم ہی ہے کمانے کے لیے کہ ہنر کوئی شے نہیں؟ اور اتنا پریشر کر دیا، اتنا پریشر کر دیا کہ نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں صرف یہ پڑھائی میں فیل ہونے کی وجہ سے. ایسا کیا ایجوکیشن فوبیا لگ گیا ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کو خودکشی کی طرف بھیج رہے ہیں، بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کو بڑی غلطی ہو گئی، اسپیس دیں، اپنی اولاد کو اسپیس دیں. اگر گھر میں بھی کسی پرسن سے خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی، میں بھی کوئی بہت بڑا مطلب کہ ہوگی کوئی ایسی چیز، ارے بھائی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یار. ایک دفعہ کوئی موضوع چل رہا تھا، میرے لیے سنت کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، کوئی جذباتی اسلامی بھائی تھے، کہا نہیں آپ اس کو معاف نہ کریں. کیا میرے سامنے کی بات ہے، نہیں حضرت سر کہا جا رہا، حضرت نہیں یہ معاف کرنے نہیں، اس کو معاف نہ کیا جائے. آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو، اللہ پاک نے اگر ہم پر معافی کے دروازے بند کر دیے تو کیا ہوگا. کمال کیا تھا اس وقت میرے پیر و مرشد نے. پیر تو ایسا ہی ہوتا ہے نا یار، جو راستے دکھاتا ہے. پیر کو راستے بند کرتا ہے؟ پیر راستے دکھاتا ہے. ایسی کی پیروی کی جاتی ہے جو راستے دکھائے جنت کی طرف، جو راستے بند کرتا ہے جہنم کی طرف جانے کے. مرشد تو ہوتا ہی یہی ہے نا یار. پیر وہ کون ہوتا ہے؟ جس کی پیروی کی جاتی ہے، جو قرآن و حدیث کی طرف چلاتا ہے، جو ادفع باللتی ہی احسن کا درس دیتا ہے، خذ العفو کا درس دے، وہ پیر ہوتا ہے، پیر و مرشد ہوتا ہے. ہدایت بتانے والا ہوتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہوتا ہے. اس نے تھوڑی کہیں پیر بنایا جاتا ہے کہ بونڈ کھل جائے گا، نہ کاروبار ہو جائے گا، نوکری مل جائے گی. پیر ہے کو وکیل تھوڑی ہے. نوکری کو بیورو کھولا پیر صاحب نے کہ جاب بیورو، میرج بیورو، کہ مرید ہو جائے تو شادی ہو جائے گی، نوکری لگ جائے گی. نہیں، یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ سے ملے تو ملے، نہ ملے تو نہ ملے. پیر ہے یہ کہ میں مروں تو اللہ پاک سے دعا کر کے میرا ایمان سلامت رکھ ہو جائے. پیر دعا کرنے کے لیے ہوتا ہے، پیر آگے برکتیں دلانے کے لیے ہوتا ہے. اللہ پاک سے اس کے غیب کے خزانے لے کر ہمیں دینے والا پیر ہوتا ہے. پیر راستہ بتانے کے لیے ہوتا ہے. پیر قرآن و حدیث کے مطابق چلانے کے لیے ہوتا ہے، کہ وہ نائب رسول ہوتا ہے. پیر و مرشد جو کامل پیر و مرشد ہوتا ہے، کامل پیر ہوتا ہے، جامع شرائط پیر ہوتا ہے. یاد رکھیے گا وہ نائب رسول ہوتا ہے. فتاوی رضویہ میں لکھا اعلیٰ حضرت نے. اور نائب رسول وہی ہوگا جو رسول پاک کے پیچھے چلاتا ہے، جس کا نائب اسی کے پیچھے چلائے گا نا. اور جو اس کے راستے سے ہٹائے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹائے، ایسا شخص پیر نہیں ہوتا. وہ خود گمراہ ہوتا ہے اور گمراہ کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے جو 4 شرائط رکھی نا پیر کی، اس کو یاد رکھ لو میرے اسلامی بھائیوں. نمبر 1 عالم ہوگا. نمبر 2 فاسق معلن نہیں ہوگا، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہیں ہوگا. نمبر 3 صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوگا. اور نمبر 4 اس کا سلسلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع نہیں ہوتا ہوگا. وہ راستے نہیں بتایا کرتے، راستے بتاتے ہی وہ ہیں جو خود راستے پر چلے ہوئے ہوتے. خیر، تو بات جو میں کر رہا تھا، اللہ پاک ہمارے آپ کو ہم پر رحم فرمائے، خود فریبی سے بچائے، دھوکہ دینے سے بچائے، دھوکہ کھانے سے بچائے.
مومن اپنے بے وقوفی کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھاتا. مومن اپنے ایک سادہ پن میں بیوقوف نہیں ہوتا. سادہ پن الگ ہے، بیوقوفی الگ ہے. مومن بے وقوف نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ مومن ایک سورہ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، کیونکہ مومن بے وقوف نہیں ہوتا. پہلی بار ٹھیک ہے سادگی کی وجہ سے یقین کر کے، سچائی پر یقین کر کے ہو گیا اس کے ساتھ، لیکن نیکسٹ ٹائم میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں. مومن ایک سورہ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یاد رکھیے گا. زیادہ بیوقوف ہوتا ہی نہیں نا. مومن کیسے بیوقوف ہو سکتا ہے؟ مسلمان کیسے بیوقوف ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو دھوکہ دینے سے بچائے، دھوکہ کھانے سے بچائے، اور زندگی ہماری ایسی ہو کہ جس سے تکبر بھی نہ ہو، عبادت کی لذت ہو، اور خود فریبی بھی نہ ہو. اللہ پاک کی رضا اور ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہم سے مرتے دم تک راضی رہے اور ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں.